بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک تھا شکاری، لیکن وہ دوسرے شکاریوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جانور کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی جاندار کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک پینسل، جس پر وہ بہت سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگتا۔ اس کی بانسری کی دلکش آواز سن کر پرندے اڑے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا اور جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا اور رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر دیتا۔ پھر وہ اس پرندے کو دانہ کھلاتا، ان کا خیال رکھتا اور ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان میں سے 3-4 پرندے بیچ دیتا۔ پرندوں کے اس شکاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بغزاد تھا۔ بغزاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بغزاد اور اس کی امی کے پاس جو پیسے تھے وہ بہت جلد ختم ہو گئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ بغزاد چھوٹا تھا مگر بہت ہمت اور صبر والا تھا۔ کام کاج میں اپنی امی کی مدد کرتا اور جو وقت ملتا اس میں وہ جنگل چلا جاتا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑتے تھے۔ آخر ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا، امی اب میں بچہ نہیں رہا، 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابو کے بعد آپ نے بہت محنت کی ہے، اب آپ مجھے ابو کا جال اور بانسری لا دیجیے۔ کل سے میں بھی جنگل جا کر پرندے پکڑا کروں گا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بانسری اور جال لا کر دے دیا۔ اگلی صبح بغزاد جلدی اٹھ گیا اور جنگل کو چلا۔ نہ اسے کسی چیز کا ڈر تھا، نہ یہ خیال تھا کہ راستہ بھول جاؤں گا، کیونکہ وہ جنگل کی ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا۔ گھنے جنگل میں دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا، لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے پاس نہ آیا۔ آخر جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ تھکا ماندہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ یہی ہوگا۔ پرندے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی دن میں یہ کام سیکھ لے۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھایا، بیٹے تمہارے ابو ابھی فوراً پرندہ پکڑنے کے ماہر نہیں ہو گئے تھے، ابھی تمہیں اس کام کو سیکھنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ بغزاد ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا۔ آخر آہستہ آہستہ اسے بانسری پر خوب دھنیں بجانے، اپنے آپ کو پرندے اس سے چھپانا اور بغیر ہلے جلے صبر سے دیر تک بیٹھنا آ گیا اور پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ ایک دن اس کے جال میں ایک عجیب و غریب اور بہت خوبصورت پرندہ پھنس گیا۔ اس کے پر 7 رنگوں کے تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے ایک خوبصورت انڈا دیا تھا، وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا۔ بغزاد نے سوچا کہ یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگے۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا۔ یہ دکاندار بہت چلاک اور لالچی تھا۔ اس کا کام ہی غریب لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگی بیچتا تھا۔ بغزاد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے ہی اس نے فوراً آواز دی، اے سنو، کیا یہ انڈا بیچتے ہو؟ میں اسے خریدتا ہوں۔ بغزاد جانتا تھا کہ وہ دکاندار برا آدمی ہے۔ اس کی چالاکی اور لالچ دیکھ کر بغزاد نے کہا، ہاں 10 روپے کا ہے۔ بغزاد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چلاک دکاندار نے اس انڈے کی قیمت کم کرانے کی کوشش نہیں کی اور اسے 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ بغزاد نے بازار سے سودا خریدا اور گھر آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک ویسا ہی رنگین انڈا دیا ہے۔ یہ انڈا بھی اس نے چلاک دکاندار کو بیچ دیا۔ اس طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت اور رنگین انڈا دیتا اور بغزاد اسے بیچ آتا اور یوں ماں بیٹے مزے سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن بغزاد کو خیال آیا کہ
چلاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے؟ ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا۔ دکاندار انڈا خرید کر محل پہنچا اور بہزاد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار اس سے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں بیچ آتا ہے۔ بہزاد نے سوچا کہ کیوں نہ میں انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور زیادہ رقم پاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چلاک دکاندار نے دیکھا کہ بہزاد اب اسے انڈا نہیں بیچتا بلکہ خود محل جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے، اسے بہت غصہ آیا۔ بہزاد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ بہزاد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں؟ یہ انڈے تو آپ کو بالکل مفت بھی مل سکتے ہیں۔ بہزاد کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ تھا جو یہ انڈا دیتا تھا۔ آپ اس سے یہ پرندہ چھین لیجئے، آپ کے پاس انڈا اور پرندہ مفت میں ہو گئے۔ بادشاہ نے بہزاد کو حکم دیا کہ پرندہ فوراً لے آؤ۔ بہزاد سمجھ گیا کہ یہ چلاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بیوقوف ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ انڈا کہاں سے آتے ہیں، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اسے کوئی سخت سزا بھی دے سکتا تھا۔ بہزاد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تیتر پھنستا، کبھی فاختہ تو کبھی بلبل۔ ان کو بیچ کر دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بہزاد پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ جب کبھی کسی کوئی پرندہ پالنا ہوتا وہ بہزاد کے پاس آتا اور اس سے پرندہ خرید کر لے جاتا۔ چلاک دکاندار نے یہ دیکھا تو بہزاد سے کہا، یہ پرندہ تم مجھے بیچا کرو۔ بہزاد سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے سستے خرید کر لوگوں کو مہنگا بیچے گا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ چلاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اسے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو پرندہ بہزاد سے لیا تھا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے اداس رہتا ہے۔ آپ بہزاد سے کہیے کہ ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لائے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں بھوسا بڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ دکاندار ٹھیک کہتا ہے۔ اس سے بہزاد کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ میرے پرندے کا ساتھی ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بہزاد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے کہا، میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 40 دن کے اندر اندر تم ایسا ہی ایک اور پرندہ نہ لائے تو میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ بہزاد پریشان تو ہوا لیکن اس نے حوصلہ رکھا اور بانسری اور جال لے کر جنگل پہنچ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا۔ ایسا عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا تھا، لیکن اس کی محنت رنگ لے آئی اور آخر اس کے جال میں ویسا ہی ایک اور پرندہ پھنس گیا۔ بہزاد نے پرندہ پکڑا اور اسے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دکاندار کی طرف ہے، فرق یہ ہے کہ وہ چلاک ہے اور یہ بیوقوف۔ بادشاہ تو پرندہ لے کر خوش ہو گیا لیکن چلاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہزاد بہت بہادر، محنتی اور ذہین لڑکا ہے، وہ ضرور ایک نہ ایک دن اس سے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوسرا پرندہ نہیں لا سکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا، لیکن اسے اب بہزاد سے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اس کو مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اس لیے اس نے بہزاد کو پھنسانے کی ایک اور ترکیب سوچی۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندے آپ کو بہتر لا کر دیتا ہے ان کی جان ایک پھول میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟
दुकानदार ने कहा, मैंने बड़े बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदे साल में एक बार समन का फूल ज़रूर सूंघते हैं। अगर ये फूल इनको सूंघने को ना मिले तो ये मर जाते हैं और ये फूल काले देव के बाग में उगते हैं। बादशाह ने कहा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहाँ से आएंगे, क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता और कोई वहाँ पहुँच भी जाए तो उसे मार डालता है। दुकानदार ने कहा, हुजूर, ये काम तो पूरे मुल्क में एक ही लड़का कर सकता है, इसका नाम बगदाद है। इसे बुलाकर कहिए कि फौरन समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा था, यानी बगदाद को बुलवाकर कहा, काले देव के बाग से समन नाम का फूल लेकर आओ, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। बगदाद ने कहा, बादशाह सलामत, मैं अपना परिंदा आपको दे दिया। आपने कहा इसका साथी लाओ, मैंने वो भी पकड़ कर ला दिया, लेकिन आपका ये हुक्म अजीब है। मुझे ये नहीं मालूम नहीं कि काले देव का बाग कहाँ है। ये तुम इस दुकानदार से पूछो, उसे सब मालूम है। बादशाह ने जवाब दिया। बगदाद ने कहा, हजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और उसे सब मालूम है तो इसी से कहिए कि खुद समन का फूल ले आए। बादशाह ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही काम कर सकते हो और अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। बगदाद समझ गया कि इस बेवकूफ़ बादशाह को कुछ कहना दीवार से सर फोड़ना है और ये सारी शरारत दुकानदार ही की है, इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गया। इसने दिमाग लड़ाना शुरू किया कि क्या किया जाए। इस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, वो बहुत अक्लमंद था। बगदाद इसके पास गया और उसे सब कह दिया और पूछा कि क्या ये सच है कि समन नामी कोई ऐसा फूल है जो काले देव के बाग में उगता है और उसे सूंघे बगैर वो परिंदे जिंदा नहीं रह सकते। बूढ़े ने कहा, हाँ, ये सच है। ये परिंदा साल में एक दिन ज़रूर ये फूल सूंघते हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं दूर दराज इलाके में चले जाएं तो भी बहार के मौसम में इस फूल के पास ज़रूर आते हैं। इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल ज़रूर उगाता है। इस तरह ये अजीब परिंदे हर वक्त इसके बाग में रहते हैं। बगदाद ने पूछा, अगर मैं इसके बाग से वो फूल तोड़ कर लाऊं तो क्या परिंदे भी इस फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस फूल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इस बाग का एक ही दरवाज़ा है और उसे काले देव के सिवा और कोई नहीं खोल सकता। बगदाद ने कहा, मैं इसे खोल लूँगा, बस आप मुझे इसका पता दीजिए। बूढ़े ने उसे काले देव के बाग का पता बता दिया और ये भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहाँ गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। देव बहुत ताकतवर है, तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुप कर रहो। अगर वो तुम्हें देख न सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। बगदाद ने हर बात अच्छी तरह समझ ली और अगले दिन सुबह ही सुबह चल पड़ा। चलता गया, हर वो काले देव के बाग तक पहुँच गया। बाग का एक ही दरवाज़ा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों का मिलकर बना हुआ था। कई पहलवान मिलकर इसको हिला नहीं सकते थे। वो दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसे फौरन नींद आ गई। इसकी आँख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था कि जैसे आंधी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि काला देव बाग के अंदर जा रहा है। वो फौरन छुप गया। देव उसे ना देख सका और इसके करीब से गुजर गया। बगदाद को ऐसे लगा कि पहाड़ इसके बराबर से गुजरता जा रहा है। देव ने बाग का दरवाज़ा खोला। बगदाद सांस रोके दबे पाँव इसके पीछे चला और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, बगदाद भी अंदर चला गया और फौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में उसे बहुत देर तक हले जुले बगैर छुप कर रहना पड़ता था। ये आदत उसे यहाँ बहुत काम आई। देव को पता भी न चला कि कोई इसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। वो बाग बहुत खूबसूरत था। इसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि बगदाद दंग रह गया। इसमें ऐसे परिंदे थे जो इसने पहले कभी नहीं देखे थे।
بہزاد رات کو وہیں چھپا رہا۔ صبح کالا دیو بھی باہر آیا، شاید وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا۔ جب دیو چلا گیا تو بہزاد جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور باغ میں سمن نام کا پھول تلاش کرنے لگا۔ اسے وہاں ویسے ہی پرندے نظر آئے جیسے اس نے بادشاہ کو دیے تھے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ سمن کون سا پھول ہے۔ وہاں تو ہر طرح کے پھول تھے۔ باغ میں گھومتے گھومتے اسے بہت بڑا مکان نظر آیا جو اس میں رہتا تھا۔ بہزاد اس کے اندر چلا گیا۔ اس مکان میں 40 کمرے تھے، ہر کمرہ دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا، لیکن پورے مکان میں کوئی نہیں تھا۔ آخر جب وہ 40ویں کمرے میں پہنچا تو اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ آواز قلین کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس نے قلین اٹھایا تو فرش میں دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس دروازے کو کھولا تو سیڑھیاں زمین کے اندر جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اندر چلا گیا۔ نیچے ایک تنگ اور اندھیرا کمرہ تھا۔ رونے کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ بہزاد نے غور سے دیکھا تو اندھیرے میں ایک لڑکی نظر آئی جو ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال چھت کے کنڈے سے بندھے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ بہزاد کو دیکھ کر بولی، ارے لڑکے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم ہو کون؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اگر کالا دیو آ گیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بہزاد نے کہا، تم فکر نہ کرو، وہ باہر گیا ہوا ہے۔ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میرا نام چندہ ہے۔ وہ منحوس مجھے کئی سال پہلے اٹھا لایا تھا، تب سے میں یہاں قید ہوں۔ بہزاد نے اس کے بال کھول کر اسے نیچے اتارا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں اور کیسے آئے ہو؟ بہزاد نے بڑی بات بتائی، وہ کس طرح سمن کے پھول کی تلاش میں آیا تھا اور اگر پھول نہ ملا تو بادشاہ اس کے ماں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چندا نے کہا، سمن نام کا پھول سب سے پہلے میں نے لگایا تھا۔ اگر مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ تو میں تمہیں سمن اغوا کر دوں گی، پھر سارے پرندے تمہارے پاس آیا کریں گے۔ اس نے بتایا کہ کالا دیو کے استنبل میں تیز گھوڑے بھی ہیں۔ بہزاد استنبل کیا اور اس نے 2 گھوڑے کھول لیے، دونوں ان پر سوار ہو گئے۔ چندا کو معلوم تھا کہ باغ میں ایک پتھر کو دبانے سے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس طرح دونوں دروازے کھول کر گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکل بھاگے۔ گھوڑے بھگاتے بھگاتے دونوں بہزاد کے شہر پہنچ گئے۔ بہزاد کی ماں نے دونوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سنے، دونوں کو گلے لگایا، کھانا کھلایا، پھر پوچھا، یہ بتاؤ جو پھول تم لینے گئے تھے وہ ملا بھی یا نہیں؟ بہزاد نے پوچھا، امی جب میں گیا تھا تو میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پھول لینے گیا تھا؟ امی نے بتایا، بادشاہ کے سپاہی روز آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بہزاد پھول لے کر آیا کہ نہیں۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور پوچھا، تم پھول لائے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، چندا نے کہا، ہاں لے آیا ہے، تھوڑی دیر میں خود بادشاہ کے پاس پھول لے کر جائے گا۔ بادشاہ کے سپاہی چلے گئے تو چندا نے چاقو لے کر اپنی انگلی میں چیرا لگایا، خون کے 2 قطرے نکلے اور نکل کر پھول بن گئے۔ چندا نے کہا، دیو کو معلوم تھا کہ میں اس طرح سمن کے پھول بنا سکتی ہوں، اس لیے وہ مجھے قید رکھتا تھا۔ اب یہ پھول بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ پھول لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو پرندے اداس تھے، انہوں نے چہچہانا بند کر دیا۔ پھول دیکھتے ہی پرندوں میں جیسے جان پڑ گئی، وہ پھر سے بولنے لگے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، لیکن چلاک دکاندار یہ دیکھ کر جل گیا کہ بہزاد پھر کامیاب ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ پھول تو مرجھا جائیں گے کیونکہ پودوں میں لگے ہوئے نہیں ہیں۔ بہزاد سے کہیے کہ وہ سمن کا پودا لے کر آئے جس میں پھول لگے۔ بادشاہ نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم کالے دیو کے باغ میں پھر جاؤ اور وہاں سے پھولوں والا پودا کاٹ کے لاؤ۔ اب بہزاد نے سوچ لیا کہ بادشاہ اور دکاندار دونوں کو شرارت کا مزہ چکھائے گا۔ اس نے کہا، حضور، یہ پھول کالے دیو کے باغ میں نہیں تھے، یہ تو ایک ایسے شہر میں ہوتے ہیں جو بالکل ہمارے شہر کی طرح ہے، بلکہ اس کا نام بھی وہی ہے جو ہمارے شہر کا ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ اس شہر میں رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے بادشاہ آپ کے والد ہیں، جن کا انتقال ہوئے عرصہ ہو گیا ہے۔
جب میں یہ پھول لینے شہر میں پہنچا تو آپ کا نام لے کر بتایا کہ پھول منگوائے ہیں آپ نے، تو آپ کے والد بہت روئے اور کہنے لگے میرا بیٹا کو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ اگر میں تمہیں اس کا پودا دے دوں گا تو وہ مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئے گا، ابھی پھول لے جاؤ، جب بدھ آئے گا تو اس میں ڈھیر ساری دولت بھی دوں گا۔ اس کے بعد وہ چلاک دکاندار کی طرف مڑا اور کہا، اور جناب آپ کے والد بھی وہاں تھے، انہوں نے آپ کے لیے بہت سے سونے کے سکے جمع کیے ہوئے تھے۔ چلاک دکاندار سمجھ گیا کہ بزداد ان کو پھنسانے کے لیے باتیں بنا رہا ہے، لیکن بیوقوف بادشاہ نے حکم دیا فوراً تیاری کیجیے، ہم ابھی وہاں چلیں گے۔ بزداد نے کہا چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ وہ ان کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ دریا پر پہنچ کر بزداد نے کہا اس شہر کا راستہ اس دریا کی تہہ میں ہے، آپ دریا میں چھلانگ لگا دیجیے، دریا کی تہہ میں پہنچ کر آپ وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور 100 تک گنیے گا، 100 تک گننے کے بعد دریا کی تہہ میں دروازہ کھلے گا اور آپ اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے۔ بیوقوف بادشاہ نے دریا میں چھلانگ لگانے کو تیار ہو گیا، لیکن چلاک دکاندار نے کہا ٹھہریے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ سچ ہے تو پہلے یہ خود چھلانگ لگائے اور دریا کی تہہ میں پہنچ کر اس شہر میں جائے اور وہاں سے سمن کے پھول لے کر آئے، تب ہم مانیں گے اور چھلانگ لگائیں گے۔ ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن میں تھکا ہوا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کل تک آرام کر لوں، کل شام کو میں آپ کو سمن لا کر دوں گا۔ بزداد نے کہا، وہ دونوں مان کے سب واپس آئے۔ بزداد گھر گیا، چندا نے انگلی کاٹ کر خون کی بوندیں ٹپکائیں تو وہ سمن کے پھول بن گئے۔ بزداد نے سونے کے وہ سکے بھی پھولوں کے ساتھ لے لیے اور جو وہ دیو کے مکان سے اپنے ساتھ لایا تھا وہ دریا پر پہنچ گیا۔ کشتی کے ذریعے اس نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر ایک تھیلے میں سب چیزیں ایک درخت میں رکھ دی۔ یہ کام کر کے وہ واپس آ گیا۔ اگلے دن شام کو سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے۔ بزداد نے انہیں کنارے پر انتظار کرنے کو کہا اور خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اس لیے جب وہ دوسرے کنارے تک پہنچ کر چپکے سے نکلا اور درخت پر چڑھا تو کوئی نہ اسے دیکھ سکا۔ وہاں سے اس نے تھیلا لیا اور دریا پار کر کے آ گیا۔ واپس کنارے پہنچ کر اس نے بادشاہ کو پھول اور چلاک دکاندار کو سونے کے سکے دے کر بولا، یہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور یہ کہا کہ ایسے بہت سارے سکے میرے پاس ہیں، اگر وہ خود آئے تو میں اسے سب دے دوں گا۔ سونے کے سکے دیکھ کر دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ لالچ نے اسے آندھا کر دیا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بادشاہ بھلے کیوں پیچھے رہتا، وہ بھی کود پڑا۔ دریا کے کنارے کھڑے لوگوں نے بہت دیر انتظار کیا، لیکن دونوں واپس نہ آئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی لاشیں پانی میں تیرتی ہوئی ملی۔ اسی طرح بادشاہ کو اپنی بیوقوفی اور دکاندار کو اپنی چالاکی کی سزا مل گئی۔ اس کے بعد بزداد کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔